حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک غلام تھی، تو وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے لیے کھانا پکاتی، آپ کے کپڑے دھوتی، تمام معاملات اس گھر کے ہوتے۔ وہ غلامن لونڈی آپ کے گھر کا کام کرتی، تمام کام جو گھر والا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مہمان کے لیے کھانے کو تیار کر لو۔ اس لونڈی نے کھانے کو تیار کیا، سامان و ساز و سامان اکٹھا کرنے کے بعد پکانا شروع کیا۔ مہمان آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر بیٹھا، اور تقریباً کچھ وقت گزرنے کے بعد، یعنی ہمارے سمجھے کہ ہم جب کھانا پکاتے ہیں تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو جب ہمارا کھانا پکتا ہے اس دورانیے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، آپ تشریف فرما رہے، کھانا تیار ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد کھانا تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، عرض کی کہ جی ہاں کھانا پک چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا لے آؤ۔ وہ لونڈی گئی، تمام کھانے کو جس طرح ان کا برتن تھا، برتن کے اوپر لاد کر رکھ کر اسے لے کر سجا کر کھانے کو اب لے کر آنے لگی۔ گھر کے اندر کچن سے جہاں ان کا کھانا پکانا والی جگہ تھی، ادھر سے لے کر آپ نے اس لونڈی نے کھانے کو اٹھایا اور چلی مہمان کے لیے کھانا دینے کے لیے۔ جب وہ لے کر آ رہی تھی، راستے میں پاؤں پھسل گیا، تمام کا تمام کھانا نیچے گر گیا۔ اتنی محنت مشقت کے بعد، انتظار کے بعد جو کھانا کھانا جانا تھا، جس کھانے کو پہنچانا تھا مہمانوں نے، جو کھانا تھا وہ کھانا سارا نیچے گر گیا۔ اب سارا کھانا خراب ہو گیا۔ کافی ٹائم سے انتظار کیے بیٹھے ہیں کہ اب کھانا پک چکا ہے، بس آنا ہے اور ہم نے کھانا ہے، لیکن وہ لونڈی کا پاؤں جو پھسلا، کھانا سارا گر گیا۔ اب جب پتہ لگا، آگے بتایا کہ کھانا تو سارا گر گیا ہے مجھ سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا، جب لونڈی کو دیکھا بڑے غصے اور تاب سے آ کر، کیونکہ انسان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تجھے میں نے کہا ہے کھانا پکا اور تو نے ابھی تک کھانا پکایا اور وہ بھی ضائع کر دیا، ٹائم بھی لیا تو نے، گھنٹہ بھی ضائع کیا اور کھانا بھی سارا بھی گرا دیا۔ تو بڑے غصے کے اثار چہرے پر ایسے تب گیا، غصے کے بڑے اثار آئے۔ جب اس لونڈی نے دیکھا نا آپ کے غصے کو، تو قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیات کریمہ پڑھی نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اٹھ گئے، مطلب جو چہرے کے آثار تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے اللہ کے قرآن کو سننے کے بعد۔ اللہ کے قرآن میں جو یہ آیات کریمہ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو اس طرح کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے جو شخص، معاف بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیات کریمہ پڑھی تو آپ کے غصے کے اثار تمام کے تمام چلے گئے۔ اس بات میں ہمیں ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پہلوان وہ نہیں جو پہلوان کو پہ چاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے، پہلوان تو وہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے ایک تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب کسی پر غصہ آ جائے نا، چہرے کے اثار تبدیل ہو جائے، تو اللہ کے فرمان کو یاد کرنا چاہیے کہ جو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نیکوکار کو۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ جو بیچارے غلام تھے اس دور میں وہ بھی قرآن کے حافظ ہوا کر، ان کو بھی بتایا کہ بھئی قرآن پاک کی آیات کس موقع پر کس جگہ سے پڑھنا ہے اور کس موقع پر کس بات کے اوپر وہ قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے، تو وہ تمام ان کو آتی تھی۔ ہم تو ہے قرآن سے دور، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔